माह मलका किस्त नंबर 2 बाब मुनसिफ। ये बार्सिलोना का एक कदरे आबाद इलाका था जहाँ चौड़ी गलियां नुमा सड़कें थी और आमने सामने दुकानें और उनके ऊपर बने घर थे। उन्हीं दुकानों में से एक वो फार्मेसी की दुकान थी जिसके पट गिराए हुए थे और अगर तुम दूसरी तरफ से चल कर आओ तो दुकान का पिछला दरवाज़ा खुला था। वो दरवाज़ा एक पतली सी गली में खुलता था। दरवाजे से अंदर आते हैं उतरे हुए पेंट वाली दीवारें, गद्दियाँ और एक तरफ लगा छोटा सा हीटर जो जाहिर है बंद था। कमरे में एक चीज़ जो सबसे नुमाया थी वो था दीवार पर आवेज़ा पाकिस्तान का झंडा और उसी दीवार के बिल्कुल सामने वो मौजूद थे। आयोडीन में डूबी रुई दबीर के ज़ख्म से लगी तो वो चीख उठा। जालिमों ने चेहरा तक नहीं बख्शा। एक आंख मुकम्मल तौर पर सूज कर जामनी हो गई थी और निचला होंठ बुरी तरह फट चुका था। सच शुक्र दांत नहीं टूटे वरना उसके गमी स्माइल का क्या होता। एक हाथ जो बुरी तरह कुचला जा चुका था वो पट्टी में कैद था और एक टांग इतनी बुरी तरह छिली थी कि उसे लगता था आइंदा कभी उस पर जिल नहीं आएगी। पहले चेहरे पर एक निशान कम था जो एक टांग पर भी इजाफी बन गया। उसके सर पर खड़ा मर्द दोबारा से रुई पर वही लाल पतला पानी जैसा मशरूब लगाने लगा। पूरे कमरे में नतनों को छू कर जला देने वाली बदबू महक फैली। दबीर ने हाथ में पकड़े इश्तिहार को देखा। ये वही इश्तिहार था जो सुबह उसके चेहरे से टकराया था और फिर झिझकते हुए सर पर खड़े अपने खैर ख्वाह को, वो वाहिद इंसान जो अगर ना होता तो वो जो अभी उसके घर में बैठकर नशा करता था, यकीनन स्पेन की गलियों को अपना मैं खाना बना लेता। दोबारा से रुई उसके सूजे होंठ से टकराई, सिसक कर आंखें बंद कर ली। सामने खड़े अधेड़ उम्र दुबले पतले पाकिस्तानी मर्द ने उसे गुस्सा और तकलीफ से देखा। क्यों करते हो ऐसे काम? ये वो इंसान जिसने उसके माँ बाप के मरने के बाद उसे गोद लिया था, उसके पाकिस्तानी बाप का पाकिस्तानी दोस्त। दबीर ने उसे कोई जवाब न दिया। गौर से उस इश्तिहार का मुतालिया करने लगा और वो पढ़ सकता था। यस, माह मलका क्रूज़ लाइन्स के नाम से वो एक पीले और नारंगी रंग का पम्फलेट था। वो लोग नौकरी की तलाश में थे, अपने बार काउंटर पर एक आम से वेटर की तलाश में जिसे एक दिन में 10,000 मिस्री पाउंड मिलेंगे। सब सही था लेकिन सब सही नहीं भी था। कितनी बुरी तरह पीटा है तुम्हें इन बदबख्तों ने। फरहान की आवाज़ पर उसके पड़ते लब रुके। फरहान के छोटे कटे बाल सफ़ेद और सुरमई थे। पल्म रंग की शर्ट के साथ ढीली ड्रेस पैंट, यही उसका रोज़मर्रा लिबास था। ये फार्मेसी भी उसी की थी। दबीर ने जवाब नहीं दिया, बस गर्दन निदामत से झुका दी। दोबारा पढ़ना शुरू किया। उसे जो चीज़ ठटक रही थी वो था एक दिन में दी जाने वाली सैलरी। वो मिस्र में रह चुका है, जानता था कि एक दिन में 10,000 कोई लग्जरी क्रूज़ लाइन वाला वेटर कमा सकता था और जहाँ तक उसकी छठी हिस्सों से इशारा कर रही थी। माह मलका क्रूज़ शिप सिर्फ नाम की ही मलका लग रही थी। ट्विज़र की मदद से अब फरहान उसकी गाल में खुबे तिनके निकाल रहा था। उसने कभी दबीर को अपना बेटा नहीं कहा था और ना ही दबीर ने कभी उसको अपना बाप कहा। वो गैर शादीशुदा अकेला पाकिस्तानी आदमी था जिसका अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ ना होने के बराबर था। दबीर एक तरह से उसके तन्हाई का साथी था। पैम्फलेट के बिल्कुल नीचे कॉन्टैक्ट उसका नंबर भी दर्ज था। कोई ईमेल कुछ नहीं, बस कागज़ के बीचों बीच अंग्रेज़ी में बड़ा बड़ा वेयर लक इज़ टेस्टेड एंड लाइफ इज़ मेड ईजियर, जहाँ किस्मत को आजमाया और ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है, लिखा था। यकीनन ये उनका कोई स्लोगन वगैरह होगा। हाथ में पकड़े कागज़ पर उसकी भूरी आंखें जम कर रह गई थी। वो पढ़ नहीं रहा था, वो सोच रहा था, अपनी चोटों से बेफिक्र और पट्टी करते फरहान से बेनियाज। उसे फिर से तलब हुई। रीढ़ की हड्डी में एक चुभन सी हुई, पाँव में बिजली सी खुबी। बैठना मुहाल हुआ, उठना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हुआ। पट्टी कर दी है मैंने तुम्हारी, उठो और कपड़े तब्दील करो, मैं नाश्ता बनाता हूँ। खालिस उर्दू में बोलते उसने अपनी फर्स्ट एड किट उठाई और दुकान के अंदर गायब हो गया। उस दुकान के ऊपर ही उसका घर था। दबीर की बेचैनी फितरी थी। 2 दिन से उसने किसी भी तरह की ड्रग्स को अपने अंदर नहीं उतारा था। 2 दिन काफ़ी होते एक एडिक्ट की निकोटीन कंजप्शन को उजागर करने के लिए। आंखों में सुर्खी उतर आई।
मेरा मतलब एक सही आंख में सुर्खी उतर आई। टांग मुसलसल बेचैनी से हिलने लगी, पट्टी के बगैर वाली सही टांग। सांस अटकने लगा और इससे पहले कि वो पागलपन की आखिरी सतह पर पहुंचता, झटके से उठकर फार्मेसी के अंदर गया। पहले एक राहदारी थी जिसके एक तरफ गोल जीने थे जो उसको ऊपर लेकर जाते थे और दूसरी तरफ एक दरवाज़ा जो दुकान में खुलता था। जी ने फुर्ती से पार किए। सामने अब एक किचन काउंटर था, उसके पीछे 2 कमरे, एक दबीर का और एक फरहान का, और उसका निशाना फर्स्ट एड किट किचन काउंटर पर किसी मसीहा की तरह मौजूद रोशनी की शुआएं निकाल रहा था। दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हुई। या आर या पार। दबे कदमों किचन काउंटर तक पहुंचा। फरहान अंदर कमरे में था। कमाल हो गया। उसने अपनी टूटी हुई उंगलियों से ढक्कन उतारा और वो रही बिल्कुल सामने। उस प्यासे कौवे की खुराक, ड्रग्स ना सही, उन्हीं से गुजारा कर लेगा। 2 बोतलें कफ सिरप की उठाई और जिन कदमों से आया था उनसे कहीं ज़्यादा तेज़ कदमों से नीचे भाग गया। नाश्ता किया। उसका तो मनोसलवा ही यही था। 10 साला दबीर के सामने पुलिस उसके माँ बाप की लाश का मुआयना कर रही थी। उसके एक कंधे पर फरहान ने हाथ रखा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ हूँ दबीर, दुख मत करना। आंसुओं से तर लहजा। बच्चे ने सर उठाकर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। कहता भी क्या, उसे तो किसी बात का दुख नहीं था। मर गए उसके माँ बाप। ओह ग्रेट। आगे उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था। बाब मलका, वो जिसका दामन वफा से खाली है, दिल उसका भी एहसास से आरी है। अलेक्जेंड्रिया से कायरा 2 घंटे की बस का सफ़र है। जहाँ कायरा मिस्री सकाफ़त को जानने और समझने के लिए बेहतरीन है, वहीं अलेक्जेंड्रिया मिस्री आर्ट और लिटरेचर के लिए जाना जाता है। कायरा की निस्बत वो कुछ जदीद और खामोश सा शहर है। वजह वहाँ पर बसने वाले बड़ी तादाद में लातीनी इटालियन है। अलेक्जेंड्रिया को अगर हम मिस्र का यूरोप बोलें तो गलत ना होगा। ऊंचे लंबे लंबे अपार्टमेंट स्टोरीज में से एक में उसका भी फ्लैट वाक़ था। सफ़ेद राहदारी और चिप्स के फर्श पर चल कर आते वो एक भूरे लकड़ी के दरवाजे के सामने रुकी। ये जगह ना बहुत हाई फाई थी और ना ही गिरी पड़ी, बस अलमीरा के मुताबिक गुजारा लायक थी। वो महलों में रहने की ख्वाहिशमंद है। उसे इन घरों से कुछ सरोकार कहाँ। चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। सामने एक पतली सी राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर 2 सतून खड़े थे। चिप्स के फर्श पर अपने जूतों के साथ चल कर आती वो एक हाथ में चाबी घुमा रही थी और दूसरे में वही सफ़ेद मग थाम रखा था। एक तरफ ओपन किचन था, सामने छोटा सा लाउंज और दोनों तरफ एक एक कमरा। अलमीरा बेध्यानी से चलकर आती किचन के शेल्फ की तरफ बढ़ी और कप वहाँ रखा। पूरे अपार्टमेंट में शेल्फ के मग से टकराने की आवाज़ गूंजी। यूँ लगता था अलमीरा के अलावा वहाँ किसी जी नफ्स का नामो निशान नहीं। होंठ अभी भी गोल किए सीटी बजा रहे थे। फ्रिज के हैंडल पर हाथ रखते उसने पानी पीने की नीयत से दरवाज़ा खोला, मगर उसकी सोच के बरक्स दरवाज़ा जैम था। सीटी रुकी, बहुएं नक्श से सुकड़ी। हेज़ल आंखों वाली लड़की ने एक मरतबा फिर दरवाज़ा खोलना चाहा। वो जामिद रहा। किचन से थोड़ी दूर बालकनी पर रखा मिनी प्लांट का पौधा उसकी कार्रवाई देख रहा था। अब क्या अलमीरा ने दोनों हाथों से पकड़कर फ्रिज का दरवाज़ा अपनी तरफ खींचा। किस मिट्टी का बना है तू, खुल जा, ऊंची आवाज़ में बोलती उसने हथेली का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से हवा में उठाया और निशाना दरवाजे पर लिया। जब उसकी नज़रें कहीं और ठहर गई, फ्रीज़र के ऐन बीचों बीच पीले रंग का स्टिकी नोट चिपका था। अलमीरा ने एक जस्त में उसको खींच कर उतारा। मैं अगले 2 दिन तक अपने भाई के घर रुकूंगी। ये तो उसकी मालिक मकान की लिखाई थी। फ्रिज का दरवाज़ा लॉक्ड है। अलमीरा को झटका लगा। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद है। एक और झटका। खाने को घर में कोई चीज़ नहीं। अब तो उसकी मौत यकीनी थी। तुमने मुझे पिछले 3 माह का किराया नहीं दिया। जब मैं आऊँ तो तुम मुझे यहाँ से गायब चाहिए हो, समझी? अलमीरा को बाकायदा अपनी सड़ी हुई मिस्री मालिक मकान की फौजियों जैसी आवाज़ कान में पड़ते हुए महसूस हो रही थी। और हाँ, कोई होशियारी नहीं। कुछ भी चुराने से पहले सोच लेना मैं कौन हूँ। सर उठाकर आसपास देखा। अच्छा, तो ये वजह थी इतनी खामोशी की। शेल्फ जो भरों से लदा होता था, जिन्हें अलमीरा अपने प्यारे प्यारे गोल हाथों से खाती थी, वो गायब थे। उसने बेबसी से शेल्फ पर हाथ मारा। मैं भूखी मर जाऊंगी। लाउंज में लगा टीवी जिस पर बैठकर वो अरबी में लगाए जाने वाले ऊट पटांग ड्रामे देखती थी, उसका रिमोट गायब था। वो भागते हुए सोफे के करीब आई और रिमोट ढूंढना शुरू किया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। रिमोट वहाँ नहीं था।
बालों को मुट्ठियों में जकड़ते वो नीचे गिर गई। मैं बोरियत से मर जाऊंगी। उसी वक्त अलमीरा को एहसास हुआ उसका हलक अंदर तक खुश्क हो चुका है। पानी, हाँ उसे पानी चाहिए था, ढेर सारा पानी, इतना जितना दरियाए नील में है। भागते हुए वो दोबारा किचन में आया, फ्रिज के साथ चिपक गई। ये मनहूस तो बंद थी। मेरा ठंडा पानी, हिचकी बुलंद हुई। वो फ्रिज से लगकर यूं रो रही थी जैसे बिछड़ी हुई माँ 100 साल बाद बेटे से मिली हो। वो अलग बात थी कि तब तक यकीनन ना माँ बचती है ना बेटा, ना खाना। शेल्फ की तरफ देखा, ना पानी, फ्रिज की तरफ देखा, ना टीवी, लाउंज की तरफ देखा। उन तीनों के बगैर वो क्या करेगी, उसे सांस कैसे आएगी। अलमीरा अनायत बर्बाद हो चुकी है। उसकी ज़िंदगी बस यहीं तक थी। हर इंसान की तरह उसके भी बहुत पछतावे थे, बहुत सी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात थी। और उनमें से सबसे बड़ी, काश तुमने पिछले हफ्ते मॉल में वो सिल्वर नेकलेस खरीद लिया होता अलमीरा, तो आज कम से कम तुम्हें मौत तो स्टाइल में आती। फिज़ा में दुख ही दुख था, फ्लैट में मातम ही मातम था। उसने अब नहीं बचना। अलेक्जेंड्रिया में ज़ोहर अब कच्ची होकर असर में बदल रही थी। सारा शहर नारंगी रोशनी में डूब रहा था। समंदर के पानी की सतह भी रोशन थी। ऐसे में हमारी वो बेबस आधी मरती हीरोइन अपने या फिर अपने साबका फ्लैट की बालकनी में बैठी थी। मिनी प्लांट का लंबा पौधा उसे डूबते सूरज की धूप से बचाए हुए था, जबकि उसके पास रखा गाजरों का पूरा शॉपर और पानी की 3 बोतलें ये गवाही दे रही थी कि वो अभी अभी बाहर से लाई गई है। अलमीरा का वसी माथा पुरशिकन हर बहुएं आपस में गुस्सा से जुड़ी थी। एक हाथ मसलसल घुटने पर था, दूसरे से वो गुस्से से गाजर खा रही थी। उसको नौकरी से निकाल दिया था, उसकी मालिक मकान भी तकरीबन उसे घर से निकाल चुकी थी। उसका बैंक अकाउंट, उसके बारे में बात नहीं करते, नज़र लग जाएगी। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? पौधे की छाँव में बैठकर गाजरें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। उसकी मालिक मकान फ़ौज में नर्स हुआ करती थी, मगर एक हादसे के बाद उन्हें अपनी नौकरी, जिससे उन्हें इश्क था, छोड़नी पड़ी। अब वो यहाँ एक स्कूल में उस्तानी थी और अपने इकलौते भाई के पास आए दिन कायरा पहुँची होती थी। सोच अलमीरा सोच। गाजर का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ते उसने खुद कलामी की। तू इन जज्बाती इंसानों से कहीं ज़्यादा अक्लमंद है। तेरे पर कोई दरवाज़ा नहीं बंद हो सकता सिवाय सच्चाई का। इसके अलावा प्लान सोच। वो जीना नहीं चाहती थी, मगर वो जी रही थी क्योंकि उसे यहीं आता था चलकर दोबारा से अमर होना, दूसरों की पुश्त पर अपनी जिम्मेदारियों का महल खड़ा करना। गाजर को दोबारा मुंह में रखा ही था जब अचानक पास रखा फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ौरन से गर्दन मोड़कर स्क्रीन को देखा। गाजर खाता हाथ थम गया। सख्ती से जुड़ी बहुएं जुदा हुई। अरे मुझे तो याद ही नहीं था, दुनिया में अभी इस जैसे प्यार में पागल भी बसते हैं। पुरसोच तासुरात के साथ उसने एक हाथ से फ़ोन उठाया, थोड़ा सा खुनखारी, और कॉल उठाते फ़ोन कान से लगाया। हेलो, कौन? आवाज़, लहजा, अदा सब बदल गया। वो अब यूँ बात कर रही थी जैसे बहुत जल्दी में हो और नहायत मसरूफ़ हो, जबकि असल मसरूफियत उस वक्त मिस्र के आसमान के नीचे बैठकर अपनी तीसरी गाजर कुतरना थी। कैफ हालक या कल्बी, कैसी हो दिल? साफ अरबी में बोला गया लहजा। अलमीरा ने रेलिंग से टेक लगाई। मसरूफ़ हूँ एहसान, जल्दी बोलो क्या वो काम है? पेशेवराना अंदाज। कॉल की उस तरफ पार्क में जॉगिंग करता एहसान बिन नाफे का चेहरा अलमीरा की बात सुनकर बुझ गया। मैं तुम्हें जब भी कॉल करता हूँ तुम मसरूफ़ ही होती हो या कल्बी? मुस्कुराहट दबाते एहसान ने शिकवा किया। अलमीरा ने ज़ोर से गाजर का नवाला लिया। तुमने शिकायत करने के लिए मुझे याद किया है? उसने आंखें बंद की और ज़ेरे लब उसका जवाब दोहराया। तुम मुझे भूलती ही कब हो अलमीरा? जो याद करूँगा। और हमेशा की तरह एक ही जवाब। अलमीरा मकारी से हंसी। कितना बड़ा अदाकार था वो, हर लड़की को एक ही जवाब। क्यों कॉल की है एहसान? वो जिस इलाका में रहती थी वो पुरसुकून और खामोश था, इसीलिए आसपास कोई आवाज़ ना थी। 2 हफ्ते से मैंने तुम्हें देखा नहीं है। तुम ना मेरे मैसेज का जवाब देती हो, ना मेरी कॉल सही वक्त पर उठाती हो। मैं इंतज़ार में ही बैठा रह जाता हूँ। उसने अब जॉगिंग रोक दी थी। अब वो बीच ट्रैक के खड़ा था। तुम मत आया करो पीछे, मैंने तो कभी नहीं कहा। आहिस्ता से बोलते उसने आंखें मूंद ली। ऐसे कैसे पीछे ना आया करूँ? तुम जैसी लड़कियाँ रोज़ रोज़ थोड़ी मिलती हैं। उन्हें बंद आंखों के साथ वो मुस्कुराई। एहसान जैसे मुखालिफ सिंध के पीछे भागने वाले मर्द हमेशा उसकी समझ से बाहर मगर उसकी मुट्ठी के अंदर रहें, वो उसके चेहरे के पीछे था और वो जेब के। खैर, दोबारा जॉगिंग शुरू की। फारिग हो? क्यों? मसरूफ़ लहजा वैसा ही था।
ڈنر پر چلتے ہیں؟ جواب ملنے پر بند آنکھیں کھولی۔ دیکھو، انکار مت کرنا۔ بھلا المیرا کی انہیں انکار کرنا کیوں تھا؟ بس وہ احسان کی تھوڑی منت سماجت سننا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی سامنے والے کی حدود کہاں تک ہے۔ تم پک کرنے آؤ گے؟ ہاں، اگر تم فارغ ہو تو۔ دوبارہ پوچھا۔ فارغ تو نہیں ہوں، مگر خیر چلی چلتی ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ المیرا کے تھکے ہوئے لہجے میں بولنے پر اس نے تفشیش سے پوچھا۔ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی، خوشی سے نہیں، اس آدمی کی بے وقوفی پر۔ کچھ نہیں، بس ڈرامائی وقفہ۔ میری مالک مکان، جانتے تو ہو تم اسے۔ اب کیا کیا اس عورت نے؟ المیرا نے گہرا سانس لیا، صرف اسے دکھانے کے لیے۔ کچھ نہیں احسان، رہنے دو۔ بات منوانے کا پہلا اصول بات کرنے سے گریز کرنا۔ کیا مطلب رہنے دو؟ دیکھو المیرا، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے، میں حل کر دوں گا۔ میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی احسان۔ بات منوانے کا دوسرا اصول سامنے والے کی قدر کرنا، مصنوعی قدر۔ اور ویسے بھی احسان جیسے لوگوں کو دوسرے کی مدد کر کے اپنی واہ واہ کروانے کا الگ ہی شوق تھا۔ المیرا، بتاؤ مجھے۔ حاکمیانہ انداز اب لگا تھا نا تیر نشانہ پر۔ عجیب عورت ہے وہ، مجھے روز ستاتی ہے، میں جاتی ہوں تو پیچھے سے گھر لاک کر جاتی ہے۔ آج بھی میں آئی تو کچن کی ہر چیز پر تالا لگا تھا، میرے دیے کرائے پر مزید کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ کاجل کو ہوا میں لہراتے جیسے وہ کوئی رٹی رٹائی اسکرپٹ بول رہی تھی، آواز میں مایوسی اور غصہ، آنکھوں میں شوخی اور چلاکی۔ 1000 دفعہ بولا ہے میں تمہیں، عیش و آرام والی زندگی دے سکتا ہوں، تم ہی اس مشقت کے پیچھے پاگل ہو۔ وہ اونچی آواز میں شکایت کر رہا تھا، یہی جملہ دن میں 10 لڑکیوں کو بولتے ہوگے۔ المیرا نے سوچتے ہوئے آنکھیں گھمائی۔ مجھے اپنی محنت پر غرور ہے۔ اور المیرا کو اپنی کس محنت پر غرور تھا؟ کسی اور کے فلیٹ میں بیٹھ کر زبردستی نکلوائے پیسوں سے خریدی گاجریں کھانا اور 7 لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا۔ میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، حتمی لہجے میں کہتا وہ المیرا کو ہیلو ہیلو بولتا چھوڑ گیا۔ کال کٹی تو مسکراتے ہوئے اس نے کان سے فون اٹھایا۔ فون کی اسکرین پر بڑا بڑا مجنوں لکھا آ رہا تھا۔ اس نے احسان کا نمبر اسی نام سے ہی تو محفوظ کیا تھا۔ چل بھائی المیرا، ڈنر کا بھی اہتمام ہو گیا۔ وہ منی پلانٹ کی چھاؤں سے نکلی اور اندر بڑھ گئی۔ وہ منی پلانٹ، گاجریں وہیں پر تھیں، پانی کی بوتلیں بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ اب جب تک اسے کوئی اور نہیں اٹھا دیتا انہوں نے وہیں پڑے رہنا تھا۔ باب خادم، قاہرہ۔ مصر میں اب عصر قضا ہو چکی تھی، پرندے بھی اپنے گھروں کو روانہ تھے۔ نارنجی اور پیلی روشنی ہر سو پھیلی تھی، ایسے میں پرندوں کا غول اس کے گھر کے وسیع ٹیرس سے ہو کر گزرا۔ یہ فاتر اسلام کا گھر تھا، 2 منزلہ، خاموش، صاف اور پرسکون سا، جو اس وقت بالکل پرسکون نہیں لگ رہا تھا۔ تم نوکری چھوڑ آئے؟ لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین کچن کاؤنٹر پر رکھی تھی، اسی اسکرین کی مدد سے فاتر ابو الاسلام انگلینڈ میں بیٹھی اپنی بہن فاریہ الاسلام سے بات کر پا رہا تھا۔ ہاں چھوڑ آیا تو، چڑھ کر کہتے اس نے اپنی کافی کو مزید زور سے پھینٹنا شروع کیا۔ دور کھڑا زبیر آگے پیچھے چکر کاٹ رہا تھا، ایک ہاتھ کمر پر تھا، دوسرے کے ذریعے کان سے فون لگایا تھا۔ وہ مسلسل چینل والوں سے رابطے میں تھا۔ تھوڑی ہی دور ٹیرس کے سامنے لمبے لمبے مخملی صوفے تھے، جس پر سے ایک پر گل جان ٹیک لگائے بیٹھی زبیر کو آگے پیچھے جھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ فاریہ فاتر سے 4 سال بڑی تھی۔ اپنی شادی کے بعد وہ انگلینڈ چلی گئی، لیکن وہاں جا کر بھی اپنے چھوٹے بھائی پر نظر رکھنا اور تقریباً روز ہی کال کر کے ٹوکنا نہیں چھوڑ سکی۔ کیوں؟ لنگر بٹ رہا ہے نوکریوں کا جو وہ چھوڑ آئے ہو۔ خالص بڑی بہنوں والا انداز، بیٹھے بٹھائی اتنی اعلیٰ جاب ملی تھی، لیکن تم تو ہو ہی نہ شکرے۔ اس کے نقش بالکل فاتر جیسے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ اس کی آنکھیں عام سی بھوری تھی، ورنہ وہ اٹھی ناک، بھوری رنگت اور گھنی بہوؤں جیسے ہی تھی۔ فاتر کو اپنی پاکستانی ماں سے ورثے میں بس وہ آنکھیں ہی ملی تھی۔ فاتر نے اپنی بہن کے لہجے پر کلس کر اسے دیکھا۔ اپنے شوہر اور بچوں پر دھیان دو، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ میرے شوہر اور بچوں سے زیادہ تو مجھے مصر میں بیٹھا یہ 31 سالہ بچہ تنگ کرتا ہے۔ بولتے ساتھ اس نے پیچھے اشارہ کیا، شاید کسی کو چپ رہنے کو کہا تھا۔ فاریہ کی شادی اس کی پاکستانی خالہ کی طرف ہوئی تھی، اور ہر کال میں اس کے 2 بچوں میں سے ایک نے ضرور اپنا کیمیو دینا ہوتا تھا۔
فاتر کی کافی پھینٹی جا چکی تھی۔ پیچھے مڑا اور گرم پانی کی کیتلی اٹھائی۔ عام سا حلیہ، ڈھیلی ڈھالی شرٹ، ساتھ سویٹ پینٹس، بھورے بال البتہ سیٹ تھے۔ لگتا ہے اس آدمی کو اپنے بالوں سے بہت لگاؤ تھا۔ زبیر نے تنگ آتے فون کو صوفے پر مارنا چاہا۔ گل پہلے ہی دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر سیلف ڈیفینس کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ کڑوی کافی کی وجہ سے تمہاری باتیں بھی ناقابل برداشت حد تک کڑوی ہو چکی ہیں۔ وہ اردو میں بات کر رہی تھی، وہ اسے عربی جواب دے رہا تھا۔ وہ عربی میں بات کرتی، وہ اسے انگریزی میں جواب دینے لگتا۔ ٹرائی لینگول، 3 زبانیں بولنے والا ہونے کا بھرپور فائدہ۔ کافی میں پانی ڈالا تو بھاپ کب سے اڑ کر آتی، آسمان میں مرغولا سا بناتی غائب ہو گئی۔ تم اپنا کام کرو، نہ یہاں چین ہے نہ وہاں۔ ان میں کبھی دوستی نہیں ہو سکی۔ دونوں کو اپنی سنانے کی عادت ہے اور کسی کی سننے کی نہیں۔ فاریہ جب ادھر مصر میں ہوا کرتی تھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے بال نوچنے سے کبھی باز نہیں آتے تھے۔ ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ کر شکاریوں کی طرح ایک دوسرے کو گھورتے رہنا، موقع ملا تو سامنے والے کی نظر میں ایک دوسرے کو گرا بھی دینا۔ تم چپ کرو، اپنے گستاخ بھائی کو اشارہ کیا۔ زبیر، اور ساتھ ہی زبیر کو پکارا جو کسی جن کی طرح نازل ہوتا۔ تابعداری سے فاتر اور فاریہ کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی اختی، میری بہن۔ فاتر اسے نظر انداز کرتا کافی لے کر آگے بڑھ گیا۔ مل گئے یہ بچھڑے ہوئے بہن بھائی، اب آپس میں کرتے رہیں اس کی چغلیاں۔ دھب سے مخملی صوفے پر بیٹھا۔ گل اور وہ آمنے سامنے صوفوں پر تھے، لیکن فاصلہ بے تحاشا تھا۔ اس کو تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی وہ یہاں آئی ہی کیوں۔ کیا گل بکھیڑے ہیں اس نے آج؟ تیکھا لہجہ، وار کرنے کے لیے تیار۔ کچھ خاص نہیں، بس اس نے انگلیوں پر گنا۔ ایک سیاستدان کو دھمکی دی ہے، لائیو شو میں میز اٹھا کر پٹخا ہے، چیئرمین کو اپنی خدمات کی لسٹ گنوائی ہے اور جاب منہ پر مار کر آیا، اور ہاں، آتے وقت 2 بھکاریوں کو اپنی شاہی سواری میں بیٹھنے کی آفر بھی دی ہے۔ یوں لگتا تھا چینل پر نیوز بلیٹن چل رہی ہو۔ گل خاموشی سے کافی پیتے فاتر کو دیکھ رہی تھی جو بے نیاز تھا، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اگر جو گل نے ایک دن میں اتنے گل کھلائے ہوتے تو اس کا کیا ہی ہوتا؟ لے کر جاؤ لیپ ٹاپ اس ہیرو کے پاس۔ جی اختی، نہایت احترام سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور بالکل اپنے دوست کے چہرے کے سامنے لا کر سجا دیا۔ فاتر نے بدمزگی سے اپنے بے وفا دوست کو دیکھا جو لیپ ٹاپ اسے کسی تمغہ کی طرح پیش کر رہا تھا۔ فاریہ پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ انگلینڈ میں اس وقت دوپہر تھی۔ فاتر نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور پھر چہرہ موڑ لیا۔ ادھر دیکھو، حکمیہ لہجہ۔ فاتر کھسک کر صوفے کے ہتھے تک گیا۔ فاریہ کے تو مانو ہتک سے چہرہ لال ہو گیا۔ ادھر دیکھو فاتر بن ابو الاسلام ظہور، چیختے ہوئے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ پہلے تم یہ اپنی آنکھیں تھوڑی کم کھولو۔ یا خدا، تمہارا شوہر تمہیں دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے کیا؟ زبیر نے فاتر کو چپ رہنے کا اشارہ کیا جبکہ گل نے ہنسی دانتوں تلے دبائی۔ فاتر اسلام، ڈونٹ میک می گو دیئر۔ اس کی چیخ کان کے پردے ہلانے والی تھی۔ آہستہ بولو، بہرا ہو گیا تو ڈیڈی کی وصیت میں سے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ دماغ کی پھرکی تو نہیں گھوم گئی؟ پہلے نوکری چھوڑی اور اب یہ خدمت خلق کا بھوت بھی چڑھا لیا۔ فاریہ وہاں پوچھ رہی تھی جہاں وہ زبیر کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ بند کر دے اسے بھائی، کان پک گئے ہیں اس 9 to 5 والے شو کو سن سن کر۔ فاریہ کی پرانی عادت تھی مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے شور مچا مچا کر سب کو کوستے رہنا۔ اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر مجھے دیکھو، وہ مزید اونچا بولی۔ دور بیٹھی گل نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اتنا چیختی کیوں تھی؟ واقعے میں ہی اس کا شوہر اس سے ڈرتا نہیں ہوگا کیا؟ اپنی کافی کا خالی مگ اٹھا کر لکڑی کے چھوٹے مگر وسیع میز پر پٹخا۔ فاتر کے صبر کی انتہا ہوئی۔ خدمت خلق کا بھوت مجھے بچپن سے ہی ہے۔ تمہاری طرح میں مغرور اور لالچی نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہاری طرح جھوٹا ہوں جو وہاں نوکری کرتا رہتا۔ ڈیڈی نے ہم دونوں کو اپنے اصول سکھائے تھے، لیکن تمہارا حافظہ بچپن سے ہی کمزور رہا ہے ڈیئر سسٹر، اسی لیے اہم باتیں عین موقع پر بھول جاتی ہو۔ فاتر نے فاریہ کی سب سے کمزور صفت پر وار کیا تھا، اس کی بہن کی بھولنے کی بیماری۔ تمہاری زبان بولتی ہوئی اپنی بہن کے منہ پر لیپ ٹاپ اسکرین بند کی اور بیزاری سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ 2 منزلہ گھر تھا جہاں اس کا کمرہ نیچے واقع تھا۔ زبیر نے ہڑبڑا کر اسکرین دوبارہ کھولی مگر کال کاٹی جا چکی تھی۔ دونوں بہن بھائی ہی پاگل ہیں، گل نے اونچی بڑبڑاہٹ کی جواباً۔ زبیر نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ چل بہن گل، ایک نئے تماشے کے لیے ہو جا تیار، اپنی مادری زبان میں خود سے کہا۔ یار فاتر، تو کیوں نہیں سن رہا کسی کی؟
کمرے میں اپنے کپڑوں کی الماری میں منہ دیے بیٹھے فاتر کو زبیر نے کہا۔ وہ صفائی پسند انسان عادت سے مجبور جلد بازی میں چیزیں اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ نہ جانے الماری میں ایسا کون سا قارون کا خزانہ چھپا تھا۔ فاتر وہ زبیر کو نظر انداز کرتا اپنے اسٹڈی ٹیبل تک گیا، ترتیب سے رکھی چیزیں ادھر ادھر پھینکی۔ زبیر کے پیچھے اب گل بھی آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ فاتر اسلام ان دونوں کی طرف جوش سے مڑا۔ میں نے سوچ لیا ہے، مضبوط عزم۔ اب میں خود کا چینل کھڑا کروں گا جہاں صرف سچائی ہوگی، امن ہوگا اور عوام کی خدمت کی لگن۔ زبیر کا منہ اپنے نیم پاگل دوست کو دیکھ کر کھل گیا، جبکہ فاتر نے ایک اور اعلان کیا۔ اور ہاں، اگر تم میرے ساتھ وہاں کام کرنا چاہتے ہو تو موسٹ ویلکم، لیکن شرط تمہیں میرے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یو آر فائرڈ۔ تم اپنے دوست کو کیسے فائر کر سکتے ہو، وہ بھی ایک ایسی نوکری سے جو میں نے ابھی تک شروع بھی نہیں کی؟ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری سیکرٹری کو فائر کرتا ہوں۔ کل کی طرف اشارہ کیا۔ سنو، کل متوجہ ہوئی، آج سے تم فائرڈ ہو، کام پر مت آنا۔ زبیر نے خود کو سر پیٹنے سے روکا، جبکہ گل ہنکوں کی طرح کھڑی رہ گئی۔ یہ اس کا باس نوکری چھوٹ جانے کے غم میں مزید سر پھیرا تو نہیں ہو گیا؟ وہ تمہاری سیکرٹری ہے، جاہل! فاتر نے تو جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو شاہانہ ہاتھ لہرایا، جیسے دربار برخاستہ کرتا اور خود کمرے سے ملحقہ واش روم میں غائب ہو گیا۔ پیچھے گل کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعہ کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ مجھے واقعی نکال دیا۔ نیلی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی اور خشک ہونٹ آدھے باتیں غسل خانہ کے اندر آؤ۔ بھوری ٹائلز اور بھوری ہی دیواریں۔ فاتر اسلام سنک پر جھکا تھا، ماتھے پر جھولتی لٹ اور باقی بال پیچھے۔ گہرے سانس لیتے خود کو کمپوز کیا، نظریں اٹھائی اور شیشے میں دیکھا۔ سفید بلب کی روشنی اس کے پرکشش نقوش پر گر رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، خوبصورت نہیں۔ زبان دیکھی اس کڑوے انسان کی، اللہ کی پناہ۔ فاتر نے آنکھیں بند کی، ایک منظر ابھرا، کسی فلم کی طرح نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی یادوں کی طرح۔ اس کی بہن کی شادی، ہنستے مسکراتے چہرے، دور کھڑا سوٹ ٹائی میں اس کا باپ جو سال میں ایک مرتبہ غلطی سے مسکرا دیتا تھا، اس کی پاکستانی خالہ جھک کر اسے پیار کرتی، سفید لباس میں اس کی بہن، شادی کا کیک، اس کی بہن کے عین موقع پر بات بھول جانا، شور ہنگامہ واویلا۔ فاریہ اسلام اپنا شادی کا کیک آرڈر کرنا بھول گئی تھی۔ آنکھیں کھولی، منظر ختم۔ اس کی خود کو عقل کل سمجھنے والی بہن آج تک اس واقعے سے کتراتی تھی۔ یہی ان کچھ وجوہات میں سے ایک وجہ تھی جو اسے عورتوں سے خار تھا۔ اس کا باپ صحیح کہتا تھا، عورتیں ہوتی ہی ٹیڑھی ہڈیاں۔ ایک دفعہ بس اس کی ایجنسی کھل جائے، کسی کم عقل عورت کو تو وہاں نوکری بالکل نہیں ملنی۔ ملکہ باب ملکہ وہ جو روز نیا سوال کرتی ہے، وہ جو ان سوالوں کو جواب بھی دوسروں سے مانگتی ہے۔ الیگزینڈریا، مصر۔ بھوری رنگ کی پلیٹ فارم ہیلز میں چلتی اس کی چال مضبوط، تیز اور شاہانہ تھی، کسی ملمہ کی حد تک شاہانہ۔ لابی میں لگے آئینہ سے گزرتی المیرا دروازے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے آئینہ میں اس کا عکس ابھرا تھا، کچھ سیکنڈز کے لیے۔ گہرا سبز منی بلیزر، اتنی گرمی میں، اور ٹخنوں تک آتی بنفشی رنگ کی سلک کی میکسی۔ بال ہمیشہ کی طرح سیدھ میں گردن کی ہڈی تک آتے تھے۔ بیچ کی مانگ نکالے، کس کے پیچھے کیے، اور وہیں دو لٹیں چہرے پر برابر جھولتی ہوئی۔ المیرا عنایت محسن اچھی لگ رہی تھی، مگر سب سے بڑھ کر وہ اپنی سماجی حیثیت سے بلند لگ رہی تھی۔ جبکہ یہ کوٹ اس نے سستے داموں میں خریدا تھا اور یہ ڈریس آن لائن ایک 2 نمبر ویب سائٹ سے آرڈر کیا تھا، مگر بقول اس کے کپڑوں کی قیمت انہیں مہنگا ظاہر نہیں کرتی۔ آپ کے اوڑھنے کا طرز انہیں مہنگا یا سستا بناتا ہے۔ وہ عمارت سے باہر نکلی تو بالکل سامنے ایک سیاہ رنگ کی اوڑی کھڑی تھی۔ شیشے نیچے تھے۔ اندر سے جھانکتے احسان بن نوفل نے المیرا کو دیکھتے ہاتھ ہلایا۔ وہ 27 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، بال سیاہ چمکدار، رنگت قلمی اور نقش جیسے عربیوں کے ہوتے ہیں، بھرے ہوئے تیکھے۔ سلام دوار الشمس سورج مکھی۔ سیٹ بیلٹ بند کرتی المیرا نے اسے اگنور کیا۔ ہر 2 منٹ میں اب احسان اس کا ایک الگ نام رکھے گا۔ احسان سے اس کی ملاقات 1 سال پہلے ایک ڈنر میں ہوئی تھی، وہیں سے یہ میں تم سے محبت کرتا ہوں المیرا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ نامی رٹ اس نے شروع کی تھی۔ المیرا کا پیچھا کرنا، اسے کالز کر کے تنگ کرنا، میسیجز کرنا، حد تو تب ہوئی جب اس نے المیرا کے پچھلے فلیٹ کو اس کی پیٹھ پیچھے پھولوں سے بھر دیا۔ اس کی مالک مکان بی بی یہ شریفوں کا محلہ ہے کہہ کر اسے نکال دیا، اور اس کی قسمت پھوٹی جو وہ ایک اچھی رہائش سے نکل کر یہاں آ ٹپکی۔ المیرا اس سے تنگ تھی، بے تحاشا تنگ۔ وہ تو بعد میں اسے معلوم ہوا کہ احسان اس کے علاوہ کئی اور لڑکیوں کے پیچھے بھی یوں ہی گھومتا ہے۔ جو وہ الجھن تھی
اس سے وہ کسی حد تک غائب ہو گئی۔ شاید یہ ڈھارس تھی کہ وہ بندہ اس کے لیے بالکل سنجیدہ نہیں۔ اب اگر ایک آدمی اس کے پیچھے یوں مر رہا تھا، اس کی ناک کا بالکل احترام نہیں کر رہا تھا اور سونے پر سہاگا وہ آدمی مفت کا پیسہ اس پر اڑانا چاہتا تھا، تو اب اس میں المیرا بیچاری کیا کرے؟ واپس آتے ہیں ان دونوں پر۔ ویسے تمہیں یہ گھٹیا عمارت چھوڑ دینی چاہیے اب، گاڑی سٹارٹ کرنے کی بجائے۔ وہ پیچھے ہوئے المیرا کو فرصت سے دیکھ رہا تھا، آواز میں فکر عیاں تھی، آنکھوں میں ٹھڑک واضح تھی۔ یہ چھوڑ دوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ المیرا نے بیک میرر میں دیکھتے اپنا میک اپ درست کیا، جو کہ صرف ایک جامنی لپسٹک پر مشتمل تھا۔ میں ہوں نا، میں تمہیں اس سے 10 گنا بہتر جگہ دلوا سکتا ہوں۔ دل ہی دل میں اس نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی۔ صرف 10 گنا؟ احسان کی بولتی زبان کو بریک لگا۔ اس نے ساتھ بیٹھی عورت کو دیکھا۔ المیرا مسکرا رہی تھی یا پھر چیلنج کر رہی تھی؟ میری حیثیت اور مقام اسی چیز کا ہے احسان، تم فکر مت کیا کرو میری۔ ہمیشہ کی طرح اگلے ہی لمحے المیرا کا روپ بدل گیا۔ مسکراتی مکار آنکھیں اب مان اور غرور سے سخت ہو گئی۔ احسان نے بغیر کچھ بولے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس عورت نے ہر کسی کے سامنے ایک الگ روپ بنایا ہوا تھا۔ جیسے زیبا کے سامنے وہ خود کو کام چور، مفلس اور بے بس ظاہر کرتی تھی، اسی طرح احسان کے سامنے وہ خود کو غیرت مند، محنتی اور بے نیاز ظاہر کرتی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ المیرا کا اصل کیا ہے، کوئی نہیں، سوائے اب تک کہ اس کے سابقہ باس کے، جس کے سر پر وہ آج مگ مار کر آئی تھی۔ آج ہی تو اس نے اپنا اصلی روپ دکھایا تھا۔ کالی الیگزینڈریا کی سڑکوں پر گامزن تھی، ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف ڈھلتے سورج میں مصروف سڑک، آس پاس درخت، اونچی عمارتیں اور ٹھنڈی ہوائیں تھیں۔ آنکھیں بند کرتے اس نے چہرہ کھڑکی کے بالکل قریب کر لیا۔ ایسی بڑی گاڑیوں میں ہی تو گھومنے کی خواہش ہے اسے، یوں ہی آزاد فضا میں بے فکری سے سانس لینے کی چاہ ہے اسے سب کچھ چاہیے تھا، بس فرق صرف یہ تھا کہ اس سب میں اسے اپنے ساتھ کوئی مرد نہیں چاہیے تھا، وہ ہو اور اس کا مقام۔ آج میں تمہیں ایک نئے ریسٹورنٹ لے کر جاؤں گا میرا۔ وہ جو آنکھیں موندے ٹھنڈی فضا کو اندر اتاری تو اس نے احسان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کیا یہ بندہ چپ نہیں رہ سکتا؟ تمہیں وہ جگہ بہت اچھی لگے گی، وہ بول رہا تھا، لیکن المیرا اپنی ہی دنیا میں گم تھی، ایسی دنیا جہاں اس کے پاس بس سب کچھ تھا، پیسہ، پیسہ اور صرف پیسہ۔ مجھے نہیں لگتا تم پہلے وہاں کبھی گئی ہوگی، وہ جگہ صرف VIP کے لیے ہے۔ کتنا بھولتا ہے یہ مرد۔ بیزاری سے آنکھیں گھمائی اور چہرے پر جھولتی لٹ کو پھونک مار کر پیچھے کیا۔ اچھا بھلا خوش تھی وہ، اس کا گیان نہیں رک رہا۔ پس منظر میں احسان کی پرجوش آواز ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں لاسٹ ٹائم بابا کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ لو جی، شروع ہو گیا اس کا بابا نامہ۔ المیرا کا دل کیا احسان کو دریائے نیل کے پانی میں دھکا دے دے۔ اس آدمی کو اپنے ابا سے بہت پیار تھا، صحیح الفاظ میں کہا جائے تو پیار کم اور ڈر زیادہ تھا۔ وہ ایک ڈیڈیز بوائے تھا جس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا سب اس کے ظالم جابر بابا طے کرتے تھے۔ حیرت ہے، ایسے چنگیزی راج تلے بھی وہ نہ جانے کتنوں سے مرض محبت میں مبتلا تھا۔ المیرا تو محض سر ہلا رہی تھی، خود پر جبر کرتی۔ آخر کو بھوک کا معاملہ اور پیٹ کا سوال تھا، وہ اپنی سونے کی مرغی کو ابھی ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بولے جا رہا تھا بغیر رکے، بولے ہی جا رہا تھا جب آخر کار، یا اللہ شکر ہے تیرا، اس کا فون بجا۔ برا منہ بنا کر جو اس نے فون اٹھایا تھا، کالر آئی دیکھ کر چیختے چیختے رکا اور ڈرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ المیرا سمجھ گئی تھی دوسری طرف اور کوئی نہیں، اس کے کہاں ہو نالائق کرخت عربی لہجہ، اس کے بابا ہوں گے۔ احسان نے روحانسی سی آواز نکالی۔ المیرا نے مسکراہٹ دبائی۔ لائبریری آیا ہوں بابا۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے صدمے سے اسے دیکھا۔ یہ بیچ روڈ کے کون سی لائبریری کھل گئی ہے؟ فوراً گھر پہنچو۔ بغیر اس کی سنے بغیر فون رکھ دیا گیا تھا۔ احسان بیچارہ جی بابا کرتا رہ گیا۔ المیرا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو کہ لمبے لمبے سانس لینے میں مصروف تھا۔ ایسا بھی کیا ڈر اپنے باپ سے؟ معاف کرنا المیرا، مجھے جانا ہوگا۔ وہ اپنی سیٹ پر مکمل آگے ہوئی۔ 10 منٹ ہوئے تھے ابھی، صرف 10 منٹ۔ المیرا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر اس سے پہلے ہی وہ ایک طرف کر کے گاڑی روک چکا تھا۔ ہم لوگ کل ملیں گے نا، میں بابا سے تمہیں ملواؤں گا۔ المیرا کو معلوم تھا یہ بس خالی بہانے، اتنا وہ جرأت مند۔ اپنا خیال رکھنا، شب بخیر۔ آگے ہو کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور المیرا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہنکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو المیرا؟ معصومیت سے سوال کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنے بابا کی بات ٹال نہیں سکتا۔ تم ایسے کیوں ہو احسان؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے آہستہ سی آواز میں کہا۔ کیا؟ احسان کے تاثرات سوالیہ تھے۔ المیرا کی آنکھوں میں موجود سبز اور بھورا رنگ آپس میں گھلا ہوا تھا۔
تم مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر جا رہے ہو جبکہ مجھے لائے بھی تم ہو۔ یوں لگتا تھا وہ پتھر کا ہو گیا۔ المیرا کی ہی آواز چاروں طرف گونج رہی ہو۔ تو میں کیا کروں؟ ہیزل آنکھوں والی لڑکی مسکرائی بھرپور طریقے سے۔ مجھے گھر چھوڑاؤ۔ تھوڑی سی گردن ٹیڑھی کی۔ مگر بابا، اتنی شام میں اکیلے میں کہاں جاؤں گی؟ تم جانتے ہو اس وقت مصر میں ایک اکیلی عورت کے لیے مصر کتنا غیر محفوظ ہے۔ لیکن المیرا، بابا روحانسی سی آواز میں کہا۔ گاڑی کا کھلا دروازہ بند کیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہی کین ویٹ۔ سہمی ہوئی نگاہ المیرا پر ڈالتے اس نے گاڑی ریورس کی۔ کچھ نہیں ہوگا احسان، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ اس کی ایسی فضا میں ازبر ہوتی جلدی فنا بھی ہوگی۔ ویسے بھی یہ مرد ہوتے ہی بے وقوف ہیں۔ اتنی تیاری کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ اب اگر احسان اپنے بابا سے تھوڑی ڈانٹ کھا لے گا تو کون سا ملکی خزانہ میں کمی آ جائے گی۔ باب محافظ۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، اس کی مشقت بھری زندگی میں ایک اور دن تمام ہوا۔ مصر میں ایک اور دن گزر گیا اور اس دن کے اختتام میں اس نے کیا دیکھا؟ گلجان، تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گی، کچھ نہیں بدلنے والا۔ تھکے تھکے قدموں سے بامشکلی وہ لفٹ سے باہر نکلی، بے تحاشا بدبو اور گھٹن نتنوں سے ٹکراتے ہوئے اندر جسم تک پھیل گئی۔ اس کے لال ہیلز میں قید پاؤں درد کر رہے تھے۔ ہلکے سنہری بالوں والی پونی جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر لگی نیلی فریم کے پیچھے بے تحاشا ہلکی نیلی آنکھیں اداس تھی۔ پرس کو زمین پر گھسیٹ کر لاتے اس نے چابی گھماتے اپنے ایک کمرے کے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ یہ قاہرہ کا مڈل کلاس علاقہ تھا جہاں گلجان کی رہائش تھی۔ وہاں لوگ زیادہ تر اسی طرح کے فلیٹس میں ہی رہتے تھے اور ایسی عمارات کا باہر دیکھو تو ترس آتا تھا اور حیرت ہوتی تھی کہ عمارت کھڑی کیسے ہیں۔ دروازہ کھول کر اندر آئی اور سوئچ بورڈ پر واحد بتی جلا دی۔ پورے کمرے میں لگا ایک بلب روشن ہو گیا۔ باہر سے جھینگڑ کے چہچہانے کی آواز اور کمرے میں چھایا اکیلا پن افسردہ تھا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا اور اس میں موجود ڈبل بیڈ اس کو اور بھی چھوٹا ظاہر کرتا تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا واش روم تھا، اس کے ساتھ موٹی مگر اندر سے چھوٹی الماری تھی۔ بیڈ کی دوسری طرف ایک بالکنی تھی جس میں مشکل سے ہی ایک انسان کھڑا رہ سکتا تھا۔ بالکنی کے ساتھ ایک ٹیبل تھا اور اس ٹیبل سے آگے کچن کا تھوڑا بہت ساز و سامان۔ چیزیں ایک دوسرے پر گر رہی تھی۔ کچھ دیر دروازے میں کھڑے رہنے کے بعد گل نے پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کیا، بیگ کو بیڈ پر اچھالا، ہیل زور سے اتاری، ایک بیڈ سے ٹکرائی اور ایک باتھ روم کے راستے میں گر گئی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ بیڈ کے قریب آئی اور غصہ سے الٹا لیٹ گئی۔ منہ چادر کے اندر تھا اور بازو دونوں طرف پھیلائے ہوئے تھے۔ بالکنی سے جھانکو تو رات کے اندھیروں میں سجا قاہرہ نظر آئے گا۔ یہ شہر رات کو جیتا تھا لیکن گل کو یہ منظر اپنا گرویدہ نہیں بنا پایا۔ روز تو دیکھتی تھی وہ یہی دھول کا اڑتا غبار، عجیب اونچی عمارات اور ٹوٹی سڑک پر کھیلتے بچے۔ اس کو یہ سب ضرور اچھا لگتا اگر جو اس کی زندگی اچھی ہوتی، اور سارا مسئلہ ہی یہی تھا، زندگی ہی تو اچھی نہیں تھی۔ گل نے چہرہ پھیر کر بالکنی کی طرف کر لیا۔ کھڑکی بند تھی، کمرہ خاموش تھا، بس پھیپھڑوں کو اندر تک جلا دینے والا خمار تھا۔ اٹھ کر اس نے کھڑکی کھولی تو سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، بالوں سے نکلتی لٹیں ہوا کے دوش پر اڑی۔ تھکی تھکی سانس خارج کرتے وہ کھڑکی سے ہٹی، نظر ٹیبل پر پڑی۔ اس کمرے کا سب سے پیارا اور سب سے اہم کونا جسے فیری لائٹ سے سجایا تھا، اس میں قطار در قطار کتابیں رکھی تھی۔ اے کوٹ آف تھارن اینڈ روزز کی تمام کتابوں کا کلیکشن، اور اس کے اوپر رکھا ہیری پوٹر کے فریگرنس۔ گل آسودگی سے مسکرائی۔ ہیری پوٹر کی کتابوں کا کلیکشن وہ ترکی ہی چھوڑ کر آئی تھی، اور یہ باقی ساز و سامان اس نے یہی مصر سے خریدا تھا۔ اس کی یہ فینٹیسی کی کتابیں ہی اس کی کل کائنات تھی۔ کمرے میں ایک اور چیز بھی تھی، اس کی بیڈ کی دیوار پوری کی پوری مارول کے پوسٹر سے بھری تھی۔ اداس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنے لال ناخنوں والی انگلیاں اپنے میز پر پھیرنے لگی۔ سامنے ہی اس کا لیپ ٹاپ تھا جس پر درجنوں ہی اسٹیکرز چسپاں تھے۔ کچھ دیر تک ہماری کہانی کا کردار یوں ہی کھڑا ان معدنیات کو سراہتا رہا۔ ان چیزوں سے اس کی جان وابستہ تھی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس کی جان ایک اور چیز میں سے بھی وابستہ تھی۔ اداس مسکراہٹ بھی فنا ہوئی، نیلی آنکھیں خالی ہوئی، ماتھے کی سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ اس نے سر اٹھایا۔ ٹیبل کے سامنے والی دیوار اندھیرے میں تھی، فیری لائٹس بند تھی، لیکن اتنا ضرور محسوس ہوتا تھا کہ وہاں کوئی سافٹ
बोर्ड लगा है। कुल ने लाल नाखून की मदद से स्विच दबाया। तमाम बत्तियां एक लकीर में जली और फिर हमें नजर आता है सच। कहानी का दूसरा रुख। जगह जगह उस बोर्ड पर बस एक ही लड़की की तस्वीर थी, 18-19 साल की मासूम सी दिखने वाली लड़की। उसके बाल लंबे, घुंघरियाले, सुनहरी थे और रंगत दूध जैसी सफ़ेद। ये गुलजान की बहन थी, उससे छोटी और इन 4 बहनों में तीसरी नंबर वाली बहन यास्मीन जान, जो 3 माह पहले घर से भाग गई थी और उसे ढूंढते ढूंढते उसकी बहन यहाँ मिस्र तक आ पहुंची थी। सोचने में मुश्किल होगा, करने में नामुमकिन, और वो भी जबकि आपके पास ना पैसा हो ना ताल्लुकात, बस एक ख़त हो जो ये बताए वो मिस्र जा रही है। उसे ढूंढने मत आना, पता नहीं उसकी बहन कहाँ होगी। 3 माह हो गए। लाल कोट वाली लड़की गायब हुई तो पीछे मेज़ खाली रह गया। फेरी लाइट्स में चमकती चीज़ें पूरे कमरे को पुररौनक बना रही थी। अगर गौर करे तो तस्वीर में से देखते उस लड़की की आंखें खाली थी, कुल जैसी ही शफाफ हल्की नीली आंखें, मगर उनमें चमक नदारुद थी। उबलते हुए पानी को इंस्टेंट नूडल्स के डब्बे में अंडेला तो उठकर आती झाग उसके चश्मों पर ठहर गई। फ़ौरन से उतारकर उन्हें साफ किया। टेस्ट मेकर वो पहले ही डाल चुकी थी, इसीलिए नूडल्स को चॉपस्टिक्स की मदद से हिलाते वो ऊपर नीचे कर रही थी। उसे लगा था उसे भूख नहीं लगी थी, लेकिन नूडल्स को देखते साथ पेट में चूहे दौड़ने लग चुके थे। सुबह की बस एक कॉफ़ी पी थी, इसके बाद तो भूख लगनी थी ना। वो पैसे बचाने के लिए खाने से गुरेज करती थी। दिन में 1 वक्त का खाना, और अगर कभी ज़्यादा भूख लगी तो 2 वक्त का। नूडल्स को मेज़ पर रखा, लैपटॉप ऑन किया और कुर्सी घसीटते बैठ गई। आंखों के नीचे सच शुक्र था कि हल्के नहीं बने थे। हाँ, अलबत्ता रंगत दूध जैसी होने के बजाय कमज़ोरी के बायस जर्द पड़ चुकी थी। गुलजान ने ढीली सी नीली शर्ट के नीचे लाल स्वेट पैंट्स पहनी थी। लगता है उसे लाल और नीला रंग बहुत पसंद था। हल्के सुनहरी या ब्लॉन्ड बाल ढीली पोनी में कैद थे। वो 23 साला लड़की अब लैपटॉप के सामने बैठी पूरी तरह तैयार थी। आज फिर कौन सी क्राइम थ्रिलर देखी जाए। सामने लगी उसकी बहन की मुस्कुराती तस्वीर अंधेरे में थी। इल्लीगल तरीके से नेटफ्लिक्स ऑन किया। भाई गरीब थी वो, और शो की तलाश में निकल पड़ी। 15 मिनट गुजर गए, उसे फिर जाकर एक इटालियन मूवी न मिली। नाम काफ़ी अजीब था, और अपनी बोरिंग ज़िंदगी के 3 घंटे वो उसे अंधों की तरह देखकर नहीं गुजार सकती थी। इसीलिए साथ गूगल खोला और मूवी के बारे में सर्फिंग करने बैठ गई। नूडल्स पड़े पड़े ठंडे होते गए। उसकी बहन की मुस्कुराती तस्वीर साकिब थी, और वो लड़की जो उस मूवी के रिव्यूज़ पढ़ रही थी अब उस मूवी के लीड एक्टर को स्टॉक करने में मशगूल थी। जहाँ से उसे पता चला उसका 2 मरतबा डाइवोर्स हुआ है, और अब वो लोगों की मुख्तलिफ राय पढ़ रही थी। थ्रिलर देखने बैठी थी, सेलिब्रिटी ड्रामा देखे जा रही थी। उस एक्टर की एक्स वाइफ को स्टॉक करने के लिए उसने उसका नाम कीवर्ड्स में डाला। जब कमरे में फ़ोन बजने की आवाज़ गूंजी, हल्की सी गर्दन फेरकर पैड पर रखे अपनी फ़ोन स्क्रीन को देखा। लम्हे के 1000वें हिस्से में पूरे बदन में बिजली सी दौड़ी, ऐसे जैसे कोई माँ अपनी बेटी को घर से जाने से पहले काम देकर जाती है। और अब वो माँ वापस आ चुकी है और बेटी की काम चोरी पकड़ी जाने वाली है। वो उठी और बेड पर जाने पड़े अपने फ़ोन उठाया। छोटा सा लाल रंग का आईफोन। बड़ी बहन नरगिस जान कॉलिंग। उसकी मुस्कुराहट बेख्तियार थी। आबला, मरहबा, कैसी? मैंने तुमसे हफ्ता पहले क्या कहा था? सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। मुस्कुराहट उसके सूखे होंठों से जुदा हो गई। जी आबला। अब वो बोली तो लहजा मायूस था और आंखों में शर्मिंदगी थी। रोज़ी का हफ्ते से चेकअप रुका है, तबीयत बिगड़ गई है उसकी। रोज़ालीन जान, गुलजान की सबसे छोटी 13 साला बहन, जो दिमागी तौर पर माजूर थी। गुल की ज़बान तालू से लगी। अगर जो उसने बता दिया कि उसके पास अब नौकरी भी नहीं रही, फिर तो उसकी बहन सीधा पहली फ़्लाइट कटाकर उसकी बोटियां करने मिस्र पहुंचेगी। इस यास्मीन के पीछे तुम मिस्र की रेत छानने पहुंच गई हो, और जो हम यहाँ भूखे मर रहे हैं उसका क्या? बालकनी पर खड़ी वो अपनी बहन की चीखों पुकार गर्दन झुकाए सुन रही थी। फ़ोन के दूसरी तरफ गुलजान की सबसे बड़ी बहन नरगिस जान थी। वो गुल से 13 साल बड़ी और उनके माँ बाप के मरने के बाद उनका सहारा थी। मेरी बात सुन लो गुल, अगर जो तुम्हें मज़ीद 1 हफ्ते में उसका कुछ पता नहीं चलता ना, तो शराफत से वापस पहुंचो यहाँ। मैं अकेली कमार संभाल नहीं सकती तुम लोगों को। 3 महीने काफ़ी होते घर से भागी हुई लड़कियों को ढूंढने के लिए। बालकनी में खड़ी लड़की ने रेलिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। उसकी बहन में एहसास मर चुका था। नहीं, ज़माने ने उनके अंदर से एहसास मार दिया था।
مزید کچھ بولے بنا کال کر چکی تھی۔ اپنی سنائی اور چل دی۔ غالباً روزی نے کچھ گرایا تھا، اسی لیے آخر میں کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، یا پھر وہ اس کے کندھے تھے جو بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے تھے، مگر کھوکھلے وعدوں کا بوجھ اٹھاتی ہڈیوں کی چٹکنے کی آواز کہاں آتی ہے؟ تم کہاں ہو یاسمین؟ مصر کی روشن سڑکوں، عمارتوں اور آسمان کو دیکھتی وہ ایک بہن تھی جو اپنی دوسری بہن کو ڈھونڈتے تھک چکی تھی۔ 3 ماہ ہی ہوتے تھے بس، لیکن ان 3 ماہ میں اس نے جو دیکھا، یوں لگتا تھا 3 سال کی مسافت طے کر لی۔ وہ جینا چاہتی تھی، لیکن زندگی جینے کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے جو خالی جیبوں سے ادا نہیں ہوتی۔ تھکن زدہ سانس خارج کرتے وہ بالکنی سے ہٹی اور کھڑکی بند کر دی۔ میز پر رکھی اس کی نوڈلز اب ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ تو یہ ہے آج کی اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، لیکن ابھی تک تو کچھ واضح نہیں ہے۔ اور ابھی ایک گلجان کا بھی سین ہوا ہے کہ اس کی 4 بہنیں ہیں وہ، اور اس کی بہن اس کو مطلب یاسمین جان وہ بغیر کچھ کہے ادھر آ گئی ہے مصر میں، اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ اپنی بہن کے لیے اس کے پیچھے آ گئی ہے۔ تو اب پتہ نہیں وہ کون ہے اور یہ کیا، مطلب مین چیز یہی لگ رہی ہے کہ ہر کوئی الجھا ہوا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں ہے ہی۔ المیرا کی بھی نوکری چھوٹ گئی، ادھر سے ان دونوں کی بھی نوکری چھوٹ گئی، ادھر سے ہم دبیر کی بات کریں تو وہ بیچارہ جان سے بھی چھوٹنے والا تھا، جس طریقے سے اس کو مارا گیا تھا، اور پھر وہ ایک نشئی بھی تھا، مطلب وہ نشہ بھی کرتا ہے۔ تو ابھی تک تو یہی سمجھ آ رہا ہے۔ اور ادھر سے فاتر بھی تھوڑا سا نان سیریس اور عجیب سا انسان لگا مجھے۔ پھر اس کی بہن کے ساتھ ان دونوں کی جو لڑائی ہوئی وہ بھی تھوڑی عجیب ہی تھی۔ اور اس کے بعد المیرا اور احسان مطلب کوئی کریکٹر واضح نہیں ہے، کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن خیر ابھی یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہی ہے جو چل رہی ہے، جس کی میں پارٹس بنا رہی ہوں، کیونکہ ابھی تو کچھ واضح نہیں ہو رہا۔ ہوپ فلی کہ سیکنڈ ایپیسوڈ تک پہنچتے کچھ خبر ہو جائے کہ چل کیا رہا ہے اور ان کی لائف میں ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے ابھی تک آپ لوگوں کو یہ ناول، اور میرے لیے بھی تبھی ایزی ہوگا کہ میں ریویو دوں جب مجھے خود کہانی خود سمجھ آئے گی۔ ابھی تک تو جتنی چیزیں مجھے واضح پتہ چلی ہیں وہ یہی ہیں کہ ڈفرینٹ کریکٹر ہے جو اپنی اپنی مصیبت میں ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور ہڑبڑ مچی ہوئی ہے، مطلب کوئی سکون نہیں ہے، کوئی مطلب ہڑبڑی کہہ لیں کہ وہ والا ہی کام ہے کہ ہر طرف ہڑبڑی مچی ہوئی ہے، کوئی سکون میں نہیں ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، سب کی نوکریاں چھوٹ رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی ایک ماہ ملکہ کروز شپ کا ایک وہ نام سنا ہے ہم نے، تو شاید وہی کوئی اسپیشل چیز ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی تیسری ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔